اصل کام تو یہ ہے کہ وہاں کوئی مقام بنائیں، وہ مستقبل ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آخرت کا خیال نہیں رکھتے، وہ بالکل اسی طرح کے ہیں جیسے بعض لڑکے جو پڑھتے نہیں ہیں، وہ صرف وقتی کھیل اور تفریح میں لگے رہتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ انسان اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ اس کی آئندہ زندگی اچھی ہو جائے۔ اگر وہ امتحان پاس کرے گا تو کچھ زندگی بن جائے گی اور اس کی زندگی اچھی کٹے گی۔ جو لوگ نہیں پڑھتے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سیر و تفریح ہو جاتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اب تم کو زندگی میں کچھ کرنا ہے، اب تمہیں زندگی میں اپنا مقام بنانا ہے، تو وہ جاہل و مطلق کچھ نہیں، کوئی مزدور بن جاتا ہے یا بیگار بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ تو امتحان یہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ سمجھو ہم پڑھ رہے ہیں، آخرت میں ایک امتحان ہوگا، مرنے کے بعد سمجھو ایگزامینیشن ہال میں جانا پڑے گا۔ وہاں جو پاس ہوگا اس کی زندگی اچھی ہوگی اور جو فیل ہوگا ظاہر ہے اس کی زندگی اس کے لیے عذاب ہو جائے گی۔ وہاں امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ تو خیر صرف دنیاوی مثال ہے جو ناقص ہے۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے سمجھو بس وقت گزارنے کی بات ہے، بس اپنی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں، سمجھے بہت بڑی بات ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس میں تو سب لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ سب مشکلات کے باوجود آپ اسی کو یاد کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کے اوپر بھروسہ کریں اور یہ سب حقائق سمجھیں۔ اس کے خلاف شیطان ہزاروں وسوسے ڈالتا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ وہ خود مدد کرتے ہیں، اصل میں خود ہی اسپیشل ٹیوشن دیتے رہتے ہیں امتحان میں۔ یعنی انسان یہاں چیٹنگ تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ لوگ معاف کر دیے جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں لکھ سکے لیکن اگر کچھ کوشش کی تو کوئی اچھا کام کیا ہے یا کوئی بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہو تو کہیں گے کہ اچھا کاغذات پھاڑ دو، تمہارے کاغذات نہیں دیکھے جائیں گے، بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مطلب تو یہی ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے لیے دعا فرمائی۔ بروز اتوار بتاریخ 26 اگست 1973 عیسوی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی مجھے ایک خط ملا ہے، باہر جو مسلمان ہیں وہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ وہاں بھی سب خبریں پہنچتی ہیں۔ جب کوئی بڑی مصیبت ہوتی ہے اس وقت لوگ جاگ جاتے ہیں کہ پاکستان بھی دنیا میں کوئی جگہ ہے۔ اس خط میں 2 سوال پوچھے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت مسلمان کے اوپر آفتیں کیوں آتی ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، پھر انسان کیا کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کی کوشش بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ عام قسم کے سوالات ہیں، عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں۔ مصیبتیں ہر ایک کے اوپر آتی ہیں، صرف مسلمانوں ہی پر نہیں آتی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے جو ہماری مصیبتیں ہیں ظاہر ہے کہ انہیں ہم زیادہ دیکھتے ہیں۔ ہم دوسروں کی مصیبتیں ہم ان پر توجہ نہیں کرتے، اس وجہ سے نظر یہی آتا ہے کہ ہمارے ہی اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا رازدار بنایا ہے، یعنی جو خاص پیغام اس نے دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا ہے، ہم اس کے رکھوالے ہیں اور ذمہ دار ہیں، یعنی وہ پیغام ہمارے ہی پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ ہم پر ایک بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ نہ صرف ہم کو خود اس کی اپنے اندر اور اپنی امت کے اندر حفاظت کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی پہنچانا ہے اور دوسروں کے سامنے نمونہ بھی بننا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتے رہنا ہے۔ یہ سب فرائض ہمارے اوپر ہیں۔ جو آدمی کسی کام کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے اور وہ اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے۔ عام آدمی کچھ بھی کرے اس کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے اور رعایت کی جاتی ہے، لیکن جب تم ایک آدمی کو منتخب کر کے اس سے کہتے ہو کہ دیکھو یہ کام تم کو کرنا ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس کام کے لیے تم کو چنا گیا، تو وہ شخص لاپرواہی کرے، کچھ لحاظ نہ کرے، جو فرائض اس کے اوپر عائد کیے گئے ہیں ان پر عمل نہ کرے اور ان کی قدر نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کی پکڑ تو زیادہ ہوتی ہے، ہمارے اوپر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہے کہ ہماری خاص ذمہ داری ہے جو دوسروں کے اوپر نہیں ہے۔
صرف ہمارے اوپر، ہم نے اس کو پورا نہیں کیا، جو بالکل ظاہر ہے کہ نہیں کیا۔ دوسروں کو پہنچانا تو اور بات ہے، ہم نے اپنے اور اپنی ملت کے اندر ان چیزوں کو قائم نہیں رکھا۔ سب لوگ ہمیشہ اجتماعی چیزوں کو دیکھتے ہیں،